اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ لکھ کے گھس گھس کے ختم۔ بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا، تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا، گھستے گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ڈاروین نے تو ساری نعمتوں کو ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹیکلی ملی ہیں سب چیزیں۔ اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے، خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی، خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا، جگر بن نہیں سکتا، معدہ بن نہیں سکتا۔ یہ جو نیند کی نعمت ہے، لیٹتے ہو اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو، اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج تک کوئی ایسی گولی نہیں ہے جادوئی ہے جو آپ کو سلا دے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی گولی سلا نہیں سکتی آپ کو۔ آپ کہتے ہیں نیند کی گولیاں ہیں نا، میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، کہتے ہیں نیند کی گولی سلا نہیں سکتی ہے انسان۔ نیند کی گولی صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہے، آپ کے پٹھوں کو سکون دے دیتی ہے۔ سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے۔ بھائی دیکھو دوبارہ، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، تو گلے کا آرام کیا ہے؟ بولنا چھوڑ دینا۔ یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ سے بولے نا یار بھائی، میں جب بول کے تھک جاؤں گا تو میں ابھی دیکھو آج کوئی آئے میرے پاس کہ ایک ریکارڈنگ کرانی ہے، میں نے کہا بھائی آج میرا بیان ہے، میں ابھی سے بول کے گلا تھکا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو ابھی چپ رہنے دو مجھے تھوڑی دیر، 40-50 منٹ کی نا ایک کوئی ریکارڈنگ تھی۔ آپ گلا استعمال کرتے ہیں بولنے میں، گلے کو ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیں آپ، یہ آپ کے اختیار میں۔ آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ نا، وزن اٹھا رہے ہیں آپ، بازو تھک گئے، آرام کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا، منہ سے یعنی بولیے پلیز چھوڑ۔ آپ چل چل کے تھک گئے، ٹانگیں کام کر رہی ہیں مسلسل چلنے میں، حل کیا ہے بھائی؟ چلنا، بولو چھوڑ دے، یہی حل ہے نا۔ باڈی کے ہر پارٹ پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے، اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ ٹانگوں کو آرڈر دے گا رک، ٹانگیں چلنا۔ اب آپ کا دماغ آرڈر نہیں کر رہا منہ سے بولنے کا آپ کو، ہاں ٹانگیں چلنا رک جائیں گی۔ دوڑ رہے ہیں، سانس پھولے گا، دماغ آرڈر کرے گا رک۔ پوری باڈی پہ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی۔ ہم دماغ سے باڈی کو آرڈر کرتے ہیں رک جا، باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی۔ دماغ سے زیادہ سپیریئر ہماری باڈی میں کوئی ہے نہیں، اور اس لیے اللہ نے اس کو رکھا بھی سب سے اوپر ہے۔ اس کے اوپر بس گھاس لگا دیا تاکہ اس تک ڈائریکٹ لوگ پہنچ نہ پائیں۔ اس کو خول میں نا ایک ہیلمٹ لگا کے بند کر دیا ہے، ورنہ چپیڑ مارتے ڈائریکٹ دماغ پہ جا کے لگتا، تو ایک کھوپڑی میں نا بند کر دیا اس کو۔ سب سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ دماغ۔ اس آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ناک کو کنٹرول، زبان کو کنٹرول، دانتوں، ویسے کرنا نہیں آج کل کنٹرول، سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہے، لیکن آرڈر یہ دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے دماغ بھی تو ایک باڈی کا پارٹ ہے نا، اس کو بھی سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دماغ کا کام کیا ہے؟ بولو، سوچنا۔ تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے جس پارٹ سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام لینا بند کر دیں۔ تو دماغ سے سوچنے کا کام لے رہے ہیں، سوچنا بند کر دیں، سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دماغ کو سوچنا بند کرنے کے لیے آرڈر دماغ نہیں دے گا، دماغ سے اوپر کی کوئی چیز دے گی، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے وہ نیند کی گولی آرڈر نہیں کرے گی کہ سوچنا چھوڑ دے، نیند کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے سوچنا چھوڑ دے۔ دماغ جب سوچنا چھوڑنے کا سوچے گا تو سوچنے کا عمل ہوگا نا، نہیں یہی بات۔ تبھی تو وہمیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے خیالات نکالنے کی کوشش ختم کر دو۔ یہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں، میں نکال رہا ہوں۔ نہیں، ابے بھائی خیالات نکالو گے تو اور آئیں گے، سوچے گا نا دماغ، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بزی کر لو۔ تو دماغ جب سوتا ہے تو سونے کی شرط ہے کہ سوچنا چھوڑے، تبھی دماغ کو ریسٹ ملے گا، اور سوچنے کے لیے دماغ اپنے آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا۔ جتنا آرڈر دے گا اتنا، تبھی تو جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ نیند ہمیشہ، گالی نکل رہی تھی استغفر اللہ، ڈھیٹ لوگوں کو آتی ہے۔ اچھا میری تو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہے نا آج کل، راتوں کو نیند نہیں ہو رہی، کبھی سوچنا شروع کر دیتا ہے دماغ، اتنے ملکی حالات بھی اور چیزیں مختلف، اور پھر تو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے اپنے بارے میں کہ یار جب سونے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے نہیں آتی، نہیں کر رہے ہوتے تو ڈھول بج رہے ہو پھر بھی سوتے ہیں۔ میں جب امریکہ گیا نا ابھی پچھلے سفر میں، تو میں نے کہا 13-14 گھنٹے کا سفر ہے یار، رات کو سو نہیں تاکہ جہاز میں سوتے جاؤ۔ 13-14 گھنٹے کا کون، 5-6 گھنٹے تو کم از کم سو جاؤ نا جہاز میں، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے۔ تو اتنی کوشش کی، نہیں آئی۔ اب وہاں جا کے جب جاگنے کا ٹائم شروع ہوا ہے تو مجھے لے کے جا رہے ہیں کسی میٹنگ میں کبھی گاڑی میں ادھر گر رہا ہوں، کبھی ادھر گر رہا ہوں، کبھی آگے جا کے سر لگ رہا ہے، کبھی پیچھے جا کے گر رہا ہوں۔ ان کو بھی ترس آیا، بھائی مفتی صاحب کو سلاؤ۔ میں نے کہا سلا دو، خدا کے واسطہ سلا دو۔ تو اب ہم جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نیند
نیند مسلط ہوئی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دماغ پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی اوپر کی ذات ہے جو آپ کے دماغ کو سونے کا آرڈر کرے گی، کیونکہ دماغ کا سونا ہے سوچنا چھوڑ دینا. تو نیند کی گولی سوچنا نہیں چھڑوا سکتی آپ سے، سمجھ رہے ہو؟ نیند کی گولی پٹھوں کو ریلیکس کر دیتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکون ملتا ہے آپ کو. وہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کرتی کیا ہے. اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سوچنا چھڑوا دے آپ سے، یہ نیند مسلط کر دیں. سبب بنتی ہے نیند کا. سبب کا مطلب یہ کہ آپ کو کانٹوں پہ نیند نہیں آ رہی، آپ بیڈ پہ سو گے تو آپ کو نیند اچھی، کیونکہ ریلیکس ہو گئے نا آپ، تو وہ ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. لیکن جیسے اللہ نے کہا نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سب کہتے ہیں عربی میں کاٹنے کو، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دماغ کو آرام میں لانا اس وقت ممکن تھا جب دماغ کا کنیکشن باہر کی دنیا سے کٹ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈ کاٹ دی جائے، پاور جہاں سے آ رہی ہے نا اس پاور کیبل کو کٹ کر دیا جائے. اب دماغ سوچ کیوں رہا ہے دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، کبھی دیکھے گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے، خود بخود خیالات آئیں گے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے دماغ کا کینچی لے کے جو کنیکشن جو لیڈ ہے نا اس لیڈ کو کیا کر دیتے ہیں؟ کٹ. ابے دیکھو کمپیوٹر، کوئی بچہ بیٹھا ہوا گھنٹے سے کمپیوٹر پہ نا فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، باپ کو غصہ آ رہا ہے بس کیا کر رہا ہے تو، سو جا، بند کر اس کو، بند نہیں کر رہا. آسان طریقے ہوتے پیچھے سے جا کے پاور کیبل نکال دو. جیسی پاور کیبل ایک دم اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ابا اماں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، ہل نہیں رہا، پڑھائی کی محنت نہیں کر رہا، تو ابا پیچھے سے جا کے کیا کرتے ہیں؟ چپکے سے پاور کیبل نکال دیتے ہیں. پاور کیبل نکال دی، اب تو چلا کے دکھا. تو اللہ میاں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ میاں کو پتا ہے کہ بھائی یہ کم وقت اگر ان کو میں خود نیند مسلط نہ کروں نا، یہ ترقی کے چکر میں 6 مہینے جاگتے ہی رہیں گے. یہ ہوس کے مریض ہیں، ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی معلومات چاہیے ان کو. انسان تو یہی کرتا ہے نا، جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں، نہیں ہم نے پڑھ کے آج ہی سائنسدان بننا ہے، جاگ 48 گھنٹے جاگیں گے، بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نیند دماغ ہمارے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک ٹائم گزرنے کے بعد تم جاگنے کی 100 بار بھی کوشش کرو گے میں تمہیں جاگنے نہیں دوں گا، کیونکہ میری نظر میں تمہاری زندگی کی ویلیو تمہاری پڑھائی سے اور تمہاری ترقی سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے، بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ پاور کیبل نکال دیتے ہیں. اب جیسے ہم امریکہ جا رہے تھے تو سونے کی کوشش کر رہے تھے، تو جہاز میں سوئے نہیں، وہاں اتر کے ہم جاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے پاور کیبل نکال دی. اللہ نے بولا اب تو مزید جاگا، تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. کیونکہ پروگرام تو ہے، اب جاگنا تو ہے، لیکن اللہ میاں نے کیا کیا؟ تبھی ہم کبھی یوں گر رہے ہیں، کبھی یوں گر رہے ہیں، کبھی سامنے گر رہے ہیں. ایک دفعہ تو میں بس میں آ رہا تھا پنڈی سے، تو بہت جاگے ٹائم ہو گیا تھا. اب میری جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس وقت میں مشہور نہیں تھا، میں بس میں فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا ہوں. یہ بات ہوگی 95-96 کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاگوں، کیونکہ میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے. جب بسوں میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے پاور کیبل نکالی ہے نا. اللہ نے کہا پیسے کو چھوڑ، دماغ کو فوکس کر. یہ اللہ میاں نے مسلط کی ہمارے اوپر نعمت بنا کے، ورنہ ہم پیسوں کی حفاظت کے چکر میں مزید 24 گھنٹے جاگتا، اور جب 48 گھنٹے بعد گھر آتا پتہ نہیں کیا کر لیتا. میں کیا خیال ہو سکتا گھر ہی نہیں آتا، پاگل خانے چلا جاتا وہیں سے سیدھا. گھر والے کہتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ آپ فی الحال فوراً کہاں جائیں؟ پاگل خانے جائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے جیب کو چھوڑ، پاور کیبل نکال. پھر اللہ میاں تھوڑا سا ایسے نکال کے پھر لگاتے ہیں. شروع میں جھٹکے آتے ہیں نیند کے، یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ سو جا، خود تمیز سے سو جا، ٹھیک ہے نا. ہم سو نہیں رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پاور کیبل کبھی نکلتی ہے، کبھی دوبارہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہوتے جیسے ہے نا بچے کو کمپیوٹر چھڑوانا ہو، ماں باپ نے شروع میں کیبل نکالی پھر لگا دی، تاکہ شروع میں تھوڑا سا اس کو تنگ کیا جائے. پھر جب دیکھ رہا باز نہیں آ رہا تو ڈرم کر کے نکال دی. تو اللہ میاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، کیبل لگائی لگائی، ہم جھوم رہے ہیں جاگ رہے ہیں، تو زیادہ نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں لڑک جاؤ. تو ایسا ہی ہوا، میں دھڑام سے جا کے لڑکاؤں کسی بندے پہ. اس نے بولا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی، خود بخود ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کا شکر ہے پیسے بچ گئے تھے، ورنہ گئے تھے وہ پیسے، کیونکہ جیبیں پھولی ہوئی تھی، کسی کی امانت لے کے آ رہا تھا میں. تو اب اس پہ لوگ کمنٹس کریں گے کہ بینک سے کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیے. کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں. وہ ونس اپون اے ٹائم بات ہے بھائی، اس وقت اکاؤنٹ کم ہی لوگوں کے ہوا کرتے تھے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اتنا مزہ آتا ہے نا جب میں نے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کی آیت کی تفسیر پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا. نیند کیا ہے؟ کینچی ہے. تمہارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ کٹ کر کے کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھول گئے، پتہ ہی نہیں. اب سوتا ہوا آدمی خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر بتاؤ کہ پٹرول اور مہنگا ہو گیا، اس کی صحت پہ اثر
بولو نہیں پڑے. ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پھر بھی ڈپریشن میں بولو نہیں جائے گا. وہ تو صبح اٹھ کے پتہ چلے گا, کیونکہ اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا نا تو ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے خبریں چیک کرتا لازمی, کیا چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ میاں نے ڈسکنیکٹ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور دیکھو خدا کی قسم, نیند اتنی مزے کی نعمت ہے نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنی اس کو شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوتا. میری جس دن نیند پوری ہو نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا دماغ فریش ہوتا ہے, ایسا. میری بہت تھوڑی نیند ہے, اگر آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا تو بہت تھوڑی نیند ہے. یعنی بہت تھوڑی نیند میں میں بہت فریش ہوتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی بھی نہیں ملتی مجھے, کیونکہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی میں اس کو سیٹ کرنے میں آ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سو کے صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو, کیونکہ رات کو لیٹ ہو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, پھر ایسے وقت میں آ رہی ہوتی ہے جو سونے کا ٹائم نہیں ہے. تو عجیب سا 40 سال کے بعد نا ساری چیزیں الٹ پٹانگ ہو جاتی ہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پھر تو ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کلاس شروع ہوئی آنکھ لگ گئی ہماری اس وقت تو بڑے مزے تھے. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں جو میں یہاں بتاتا نہیں, لیکن کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ سارے ڈاکٹر متفق ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم وہ معلومات شیئر کر لیتے ہیں جس پہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیلام گھر آیا کرتا تھا بچپن میں طارق عزیز کا, تو بڑی معلوماتی پروگرام ہوتا تھا بچپن میں نا. پہلے زمانے میں اسی طرح کے ڈرامے آتے تھے. اب تو آ رہا ہے کہ شوہر نے بیوی کو رکھ کے چماٹ مارا تو بیوی نے اٹھا کے اس سے زیادہ زور سے مار دیا, اس پہ لوگ کلیپنگ ویری گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے آگے کیا ہوا یہ نہیں بتا رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو. آج پھر میرا کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو تم نے مجھے پیدا کیوں کیا. اس پہ میں, اور پھر میرا ری ایکشن اس پہ, افسوس کی بات ہے اس میرے ری ایکشن پر بھی زیادہ تر کمنٹس اس لڑکی کے حق میں آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب اللہ کرے تمہاری بیٹیاں بھی تمہیں یہ تانا دیں, پھر ہم دیکھیں گے تمہارے دل پہ کیا آرے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. تو بھائی دنیا میں امیر غریب ہمیشہ سے رہے ہیں, غریبوں کے بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں, امیروں کے بھی. جن لوگوں نے اس پہ پازیٹیو کمنٹس کیے ہیں نا, اس ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. خدا کی قسم باپ کے دل پہ جو آرے چلیں گے وہ باپ جانتا ہے, یا تو تم باپ نہیں ہو یا آئندہ زندگی میں کبھی باپ بننے کا تمہارا پروگرام نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پازیٹیو, میرے اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی جن لوگوں نے اس لڑکی کو فیور کیا نا, صحیح کہہ رہی ہے, میری بددعا ہے کہ اللہ کرے تمہاری بیٹیاں تمہیں یہی کہیں بڑے ہو کر. اور غریبوں کی بیٹیاں اکثر ایسا کہتی نہیں ہیں, ایسا مالداروں کی بیٹیاں کہتی ہیں. غریب کی بیٹی کو عادت ہی نہیں ہوتی لگژری لائف کی, وہ روکھی سوکھی کی عادی ہوتی ہے. ابا جو 2 ٹکڑے دے دے گا نا وہ خوشی خوشی کھا لے گی. یہ مسئلے امیروں کے ہیں, غریبوں کے نہیں ہیں. فلم میں غریب کے دکھائے گئے ہیں, فلم کی دنیا اور ہوتی ہے, حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے. فلم میں دکھایا غریب باپ ہے جس کی بیٹی تانا دے رہی ہے. بھائی صاحب غریبوں کی بیٹیاں یہ تانا نہیں دیتی, یہ تانا کس کے ہاں چلتا ہے؟ امیروں کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. امیر باپ کے امیر بیٹے کہتے ہیں ابا جو تجھے ہمیں دینا چاہیے تھا وہ تو نے ہمیں نہیں دیا, کیونکہ ہوس ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کی کتنی نعمتیں میرے بھائی. نیند کی نعمت دے دی, جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. ہمیں تو آتی ہے, اللہ کا شکر ہے, بے وقت آتی ہے لیکن ہو جاتی ہے پوری, تبھی تو چل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیند کی نعمت سے محروم. ہاں میں وہ نیلام گھر کا سنا رہا تھا, اس میں سوال آیا تھا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو 1 ہفتہ کھانا اور پینا نہ ملے, اور ایک آدمی وہ ہے جو 1 ہفتہ سوئے نہیں. تو ان دونوں میں سے کون پہلے مرے گا؟ فوراً ذہن جاتا ہے کہ یار جس بیچارے کو کھانا پینا نہیں ملا وہ مرے گا. نا نا نا, جو سویا نہیں ہے نا وہ پہلے مر جائے گا. نیند کی نعمت کھانے پینے کی نعمت سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنی نیند کو صحیح کرو. لمبی نیند نہیں, کوالٹی والی نیند. سو تو رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے, لیکن سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو سو تھوڑی رہے پھر تم. گہری نیند. تو اللہ کی کتنی نعمتیں بھائی. اس نے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا, ہاتھ ہمارے کنٹرول میں. جب تھک جائیں گے ہم ہاتھ کو روک لیں گے, بولنا تھک جائیں گے, بولتے بولتے گلا تھکے گا, گلے کو روک لیں گے. لیکن دماغ جب سوچتے سوچتے تھکے گا تو دماغ کنٹرول نہیں کرے گا. دماغ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, مسلط کرتا ہوں. مسلط ایسی مسلط ہوتی ہے نا, پوری یوں کر کے جاگ رہا ہوتا ہے آدمی, ایسے یوں کر, پھر بھی سوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور کبھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا کرو, کتنا سکون اس کو دیکھ کے ملتا ہے نا. خراٹے لے ہوا ہے, دنیا جہان سے بے خبر, خواب میں 4 شادیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس کو. امریکہ جا رہا ہے, جاپان گھوم کے آ گیا صاحب. تو ابھی میرا خواب میں دوبارہ جاپان کا دورہ ہوا ہے.